جی بہت شکریہ کامران صاحب، بہت شکریہ اسد صاحب، بہت شکریہ راز صاحب، بہت شکریہ آپ سب حضرات کا یہاں پر موجودگی کا. میرے لیے یہاں آنا اور میری ٹیم کے لیے آنا یہاں پر آئیڈیا یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں سے سیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو اسسٹ کر سکتی ہے. ان مائی کیپیسٹی ایز the chairman of Pakistan Banks Association, but also someone who is, actively involved with the government of Punjab on various government of Punjab programs. And the one such program is actually, میرے آنے سے پہلے بھی بابر نے مجھے اس کی ٹرم شیٹ بھیجی، میں دیکھ نہیں سکا. کل ہم نے اس کی میٹنگ سیٹ کی ہے اور ہم اس کی پری ایمبل کے لیے سمجھیں کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں بیکاز وی ووڈ لائک ٹو پرپوز سم تھنگ ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب ویئر دی آبجیکٹیوز جو آج آپ کنسٹرینٹس فیس کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ اس کو ہم ایڈریس کر پائیں. سو اٹس ریئلی مور آف اے لرننگ آن آر پارٹ دین دا لرننگ آن یور پارٹ فرام اس، اینڈ وی ول لک فارورڈ ٹو بیٹر کمیونیکیشن اینڈ انگیجمنٹ ود یو. Interestingly enough, on a slightly lighter note, بینکنگ انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کافی حد تک جو ہے ایپٹمو اور پی بی اے وہ کافی حد تک سملر بوٹ میں ہے، بیکاز وی آر آلسو کوائٹ مس انڈرسٹوڈ اینڈ یو آر آلسو کوائٹ مس انڈرسٹوڈ بائی دا وے. شاید اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اپنی ایڈوکیسی نہیں کر پاتے، اور شاید اس میں کچھ ایسی کمیاں بھی ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے، بٹ وہ انگیجمنٹ کے تھرو ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، کمیونیکیشن کے تھرو. سو ایک وہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور میں ابھی اس پہ بات کروں گا کہ وہ جو ہمارے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وہ کیوں ہمارا خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہے اور کچھ حد تک درست ہے. میرا جو سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ابھی آ جائے گا آگے، جہاں مجھے آپ کی طرف سے کچھ فیڈ بیک چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کا تو آپ کو بتا دیا، بٹ فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک بھی دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ وی آر ورکنگ ود دیم آن. اینڈ obviously I can't help you on the taxation side or on the energy side per se, but whatever on the financing side I can help you with. That is the idea of today's visit and engagement today. جو obviously وہ جس طرح ابھی کامران فرما رہے تھے، ساری کی ساری چیزیں all roads lead to exports. اور میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے کیس میں ایکسپورٹس میں ہمیں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ول اسٹارٹ ود دی اکانومی، اے بٹ آف اے سمری آن دی اکانومی، اینڈ دین we'll jump to the banking. I will also blow my own trumpet as Bank of Punjab president of what we have done and what we intend to do. اینڈ دین جو لاسٹ سیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں انگیجمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑھے، اور کس طرح ہم آپ کی اسسٹنس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ فیسٹس، اسٹارٹنگ فرام دی میکرو اکنامک لینڈسکیپ. وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پورا کا پورا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً سارا کا سارا بینکنگ انڈسٹری کے تھرو ہی فنڈ ہو رہا ہے. اور ابھی میں آگے اس پہ بھی بات کروں گا کہ ہمیں بہت الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف گورنمنٹ کو لینڈ کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے نہیں دیتے. فرینکلی اسپیکنگ اس پہ ہمارے پاس چوائس بڑی تھوڑی سی ہے، اور میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک سینیریو کو جہاں پر بینکس جو ہیں وہ پل کر لیں لائنس فار دا گورنمنٹ کہ ہم آپ کو مزید لینڈ نہیں کریں گے، تو گورنمنٹ جو ہے اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ بند ہو جائے گی، یہ سڑک پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں یہ بند ہو جائیں گی، بیکاز یہ سارا کا سارا بینکنگ انڈسٹری کی فائنینسنگ کی سپورٹ پہ چل رہا ہے. اینڈ وی آر ویری کانشیس آف دس فیکٹ، ویری کانشیس آف دا فیکٹ دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس ٹو پل دا پلگ آن دا گورنمنٹ. اس کے بہت سارے عوامل ہیں کہ وہ کیوں یہاں تک وقت پہنچا. اس میں سب سے بڑا قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے وہ ہماری ایک اسٹیٹ بینک کی ایک ونڈو ہوا کرتی تھی بورونگ کی، وہ ہم نے بند کروا دی خود ہی جا کے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اپنے IMF سے.
کسی IMF نے نہیں بند کی, وہ ہم نے خود بند کرائی. IMF کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. نہ ہم IMF کو ہینڈل کر سکتے ہیں, نہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. اور دس از ویئر دا بگیسٹ پرابلم از. اور بعض اوقات ہم اپنا ہی کام ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نقصان اپنا کرا لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ 52% آف دا انڈسٹری GDP کے اندر از پیئنگ میئرلی 3.6% آف دا ٹیکسز. سرکار نے تو چلنا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے چلانا ہے. کیا کریں, وہ بینکوں کے پاس ہی آنا پڑے گا. اور ہم لائنس پل نہیں کر سکتے سرکار کی, اگر ہم نے لائنس پل کر دی تو پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ہوگا. اور یہ میں کئی جگہ پہ سمجھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں لوگوں کو, اینڈ اب کچھ تھوڑا سنک ان بھی ہونا شروع ہوا ہے. ابھی پرسوں ہماری فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ فرائیڈے کو ایک میٹنگ تھی, تو اس پہ بھی میں نے ان کو یہ کہا, تو مجھے ہنس کے کہنے لگے ہاں نظر نہیں آتا کہ آپ لوگ. میں نے کہا جی ہم لینڈ نہیں کرنا چاہتے آپ کو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لینڈ ٹو یو. کہنے لگے نظر تو نہیں آ رہا آپ کی حرکتوں سے. میں کہا جی ہماری حرکتیں کیا, آپ جس دن بند کر دیں گے ہم سے بورو کرنا, ہم خوش ہو جائیں گے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کرنا شروع کر دیں گے. But the fact is that we really now, the industry is getting into that mode where we are very worried that any further lending to the government will expose us to larger risks of restructuring. میں ابھی بات کروں گا آگے, اس طرح ہم نے ابھی PAA کی ریسٹرکچرنگ کی یا سرکولر ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کی, اس طرح ہی ہمیں کسی وقت بھی یہ ریسٹرکچرنگ کا رسک ہمارے سر پہ ایک تلوار جو ہے اس کی ٹنگی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے. ایکسچینج ریٹ پہ بہت بات ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ پہ بہت بات ہوتی ہے. دا فیکٹ از کہ ایکسچینج ریٹ کی جو سوئنگز ہیں اور جو ایکسچینج ریٹ کی اس وقت آؤٹ لک ہے وہ بہت ہی انسرٹن ہے. آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان اے بٹ آگے ایک اور سلائڈ کے اندر. اور جو آخری چیز جو آپ نے بات کی اباؤٹ دا انرجی ٹیرفس, چیمہ صاحب آپ کا موضوع, بالکل اس پہ کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ بینکنگ انڈسٹری کیا کر سکتی ہے اس میں آپ کے ساتھ, کہ جہاں پر ہم آپ کی انرجی کاسٹ کو نیچے لا سکیں, یا ان آر کیپیسٹی ایز یو نو ایز دا بینکنگ ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب, ہم ان کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کی ہیلپ کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھے. ایکسچینج ریٹ کی ریالٹی یہ ہے جی کہ ایکسچینج ریٹ ہماری جو امپورٹس ہے وہ ہمارے GDP کے حساب سے ایکچولی کم ہے, امپورٹ زیادہ ہونی چاہیے, مگر ہماری اس کے ساتھ ساتھ FDI تقریباً 0 ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. مگر جو ریئل پرابلم ہے وہ ایکسپورٹ سائڈ پہ. تو میں ذرا ٹون سیٹ کر رہا ہوں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے, جو ایکسچینج ریٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, اور وہاں پر جو پرابلم ہے اس میں ابھی ایک لیٹسٹ ڈبیٹ جو شروع ہوئی ہے کہ جی RER 104% پہ ہے اور اس کو 4% نیچے ڈی ویلیو کرنا چاہیے. یہ بہت ٹیمپریری چیزیں ہیں اور یہ رسپائٹ نہیں دیتی ہیں, اور نہ آج تک انہوں نے رسپائٹ دی ہے. وی مسٹ ایڈریس دا ریئل پرابلمز آف دی, اٹس ناٹ جسٹ دا ایکسچینج ریٹ. آئی ایم ویری کیئرفل ان چوزنگ دا ورڈس بائی سیئنگ ناٹ جسٹ دا ایکسچینج ریٹ. ایکسچینج ریٹ از اے پرابلم, but there are bigger, larger problems than the exchange rate, because whenever we have let the exchange rate to the market, too, exports have not increased. So therefore the problem is where you just talked about, the energy prices, the productivity issue, the value addition, which has never been focused on, logistics and compliance costs. All of them are the real problems and we needed to address those. At this point in time, exchange rate jis regime mein globally hum dekh rahe hain, there are lots of uncertainties because of the global tariffs. Unki uncertainty اب تک clear نہیں ہوئی ہے. Because of foreign currency debt to the GDP وہ ہمارے فیور میں to overall debt of Pakistan. Because of our sovereign rating, by the way, is below investment grade. So that also does not help us in raising funding from outside. And obviously the supply chain reshoring and geopolitical uncertainty and tariffs are very much there. جو میں نے اس سے پہلے والا پوائنٹ آپ سے ریز کیا تھا وہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے مینشن کیا تھا, جو میں نے آپ سے بات کی اباؤٹ دا ریٹنگ آف پاکستان, کہ ہمارے پاس باہر سے پیسے ریز کرنے کی فنڈنگ سورسز بھی فنڈنگ آپشنز بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, ایز ان مزید ڈیٹ ریز کرنے. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے
کہ اگر آپ ابھی ایکسچینج ریٹ دیکھتے ہیں تو ہم یہاں تو ڈی ویلیویشن کی بات کر رہے ہیں. دا ریالٹی یہ ہے جو مجھے لگتی ہے کہ شاید ایکسچینج ریٹ ری ویلیو ہو جائے اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے مارکیٹ سے ڈالر خریدنا بند کر دے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے پچھلے ایک سال میں 8.1 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں. وہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس فائنینسنگ کے آپشنس کم ہیں, پلس جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کیونکہ, اور جس طرح کامران فرما رہے ہیں, میں اگری کرتا ہوں کہ ابھی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک دم سے انکریز کرے گی فار ایل سیز ان جنوری آن ورڈ, مگر جب تک وہ ہمارے پاس اپرچونیٹی موجود ہے ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ بینک از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ بائی موپنگ اپ دیٹ ایڈیشنل لکوڈٹی, ورنہ یہ ٹیمپرری ری ویلیوشن ہو جاتا ہے اور پھر آپ سوئنگس دیکھتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے اندر اوپر نیچے. اور جو ایکسچینج ریٹ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں IMF کے, جس کے بعد آپ کے پاس ایک لارجر ٹرانچ چاہیے, جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ مارکیٹ سے لکوڈٹی موپ اپ کر کے وہ ریزروس کی پوزیشن اپنی بہتر رکھیں. انٹرسٹ ریٹس obviously remains high, although they have been cut down by half in the last 1.5 year. But جو اور مزید آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو نیچے آنا چاہیے. میری اور گوہر بھائی کی اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اور ہوئی ہے. ہم دونوں ایپری کے بورڈ پہ بیٹھتے ہیں, ان کا خیال یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کو 5% نیچے آنا چاہیے. میرا یہ خیال بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے نیچے آنا چاہیے مگر وہ 5% سے نہیں آ سکے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو آپ کا کور انفلیشن ہے وہ ابھی تک بہت سٹبن ہے, وہ آج بھی 7.5% کے اوپر ہے. اور دیر از اسٹل این انسرٹینٹی دیٹ یور ایکسچینج ریٹ یور کور انفلیشن will remain stubborn going to the future. While I am of the opinion that the relationship between interest rate and exchange rates are very feeble, however, there is still some relationship between the two, and we need to keep it in mind that interest rates do have an impact on the exchange rate, and exchange rate uncertainty ہم نے پہلے چیک کی, وہاں پر اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ روم اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا وہ بھی ایک انٹرسٹ ریٹ کو کاٹنے میں تھوڑی سی ہمیں تکلیف دیتا ہے. گورنمنٹ بوروئنگ جو ہے وہ کسی صورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور جس طرح ہم نے دیکھا ابھی کہ آلموسٹ 13 ٹریلین روپیز جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں دے کے ہم سے بورو کر لی. یہ کوئی بڑی ہیلدی سچویشن نہیں ہے, and therefore that pushes the inflation up, that pushes the mop up the liquidity that is available in the banking industry. And last but not the least is the important aspect of جو ہماری اس پر کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ الارمنگلی 10 ٹریلین پلس پہ چلی گئی ہے, and that also is a factor in the inflation. So therefore the outlook of inflation is not very promising for us to cut the rates. However, there is still room for further cut. We can moot out and debate how much that cut be and when that cut could happen, but there is not very substantial room that exists on the rate cut. And I'm saying this on purpose because then we have to engage together based on the fact کہ interest rate تو بہت زیادہ نیچے نہیں آ رہے, مگر کیا بینکنگ انڈسٹری اور کس طرح کی گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے انٹرسٹ کی سائڈ کے اوپر کہ جہاں پر آپ کی انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹنگ انڈسٹری اس کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے. یہ میری ایک تھیری ہے جی, فاؤنٹین ہیڈ اینڈ پونڈ انالوجی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فاؤنٹین ہیڈ لیکنگ ہے تو پونڈ جو ہے نا وہ خالی ہی رہتا ہے. اور فاؤنٹین ہیڈ پہ میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ 52% آف دی اکانومی merely contributes 3.6% of taxes and merely 16% of the deposits. یعنی کہ وہ سارا کا سارا باہر ہے پیسہ. Now that situation obviously liquidity بھی گورنمنٹ کے لیے کم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیکسیشن نہیں مل رہا اس کو, اور دوسری طرف یہ ہمارا جو سب سے بڑا ڈائلیما ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا سیکٹر ایسا ہے جس کو ہم لینڈ کر سکتے ہیں
مگر اس کے پاس ڈاکیومنٹیشن کیونکہ نہیں ہے تو ہم اس کو لینڈ نہیں کر پاتے ہیں بیکاز آف لیک آف ڈاکیومنٹیشن. سو اٹس اے ڈبل ویمی سچویشن. اینڈ اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ جو ہے وہ ڈپریس رہتی ہے. یہ فینومینا ایپٹما میں بالکل نہیں ہے بیکاز یو آر اے ٹیکس پیئنگ اینٹی لائک بینکس, بٹ اٹ ڈز ہیو اے پرابلم ود یور ویلیو چین, اینڈ ویلیو چین از اندر بگ پرابلم دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. آئی ایم ویری گلیڈ, وہ بہت ہی اچھا کاغذ کامران نے مجھے بھیج دیا تھا پہلے سے, جس کی ہم تیاری آج کر کے آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور یہی چیز ہمیں ٹریڈ میں نظر آتی ہے, ٹریڈ فائنینسنگ کے اندر بھی, کہ جہاں پر جو آپ کی اگر آپ کے ٹیرفس جو ہیں, اور یہ ایکسپورٹنگ انڈسٹری کے لیے خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں, کہ جہاں آپ کے ٹیرفس جو ہیں وہ آپ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں ہائی ٹیرفس رکھ کے, وہاں پر آپ کمپیٹیٹیونیس کو کمپرومائز کرتے ہیں, اور آپ کو ایسی انڈسٹریز کو جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہاں پر جو انٹرمیڈیٹ امپورٹس ہے اس پہ ٹیرف نیچے لانے چاہیے تاکہ آپ اور زیادہ کمپیٹیو ہو سکے انٹرنیشنل فرنٹ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ میری ایک تھیوری ہے جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے, کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ایڈریس کر لیں تو غالباً ہماری سچویشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگی ایز فار ایز آر اکنامک سچویشن از کنسرن. Very quickly about the banking industry, like Aptema and textile industry, مقابلہ یہ کہ ان دونوں میں سے زیادہ نفرت لوگوں کو کس سے ہے, ہم سے زیادہ نفرت ہے یا آپ سے زیادہ نفرت ہے, اس پہ جوری از آؤٹ. بٹ نفرت لوگوں کو شدید ہے بینکنگ انڈسٹری سے بھی, اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کے آرگیومنٹس آتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلا آرگیومنٹ ہمیں یہ دیا جاتا ہے جب ہم نے ADR کو چیلنج کر دیا کورٹ میں جا کے, جب ہم نے ونڈ فال ٹیکس کو چیلنج کر دیا کورٹ میں جا کے, جب ہم نے سپر ٹیکس کو چیلنج کر دیا کورٹ میں جا کے, تو الزام یہ آیا کہ جی بینکنگ انڈسٹری تو ٹیکس پے ہی نہیں کرنا چاہتی. پھر ہم نے بیٹھ کے ذرا نمبر ٹیلی کیے اور ان کو بتایا کہ بھائی بینکنگ انڈسٹری اس پاکستان میں از دا ہائیسٹ ٹیکس پے, 1 ٹریلین روپیز کا ٹیکس دیں گے ہم اس دفعہ ڈائریکٹلی, اینڈ انڈائریکٹلی اراؤنڈ 1.5 to 3 ٹریلین روپیز بینکنگ انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے یا اس سے جڑی ہوئی لوگوں سے آ رہا ہے. اس کے اوپر ہم نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی آپ تو کرتے ہیں کیش اکاؤنٹنگ, ہم لوگ کرتے ہیں ایکروول اکاؤنٹنگ, تو آپ تو ہم سے لے لیتے ہیں کیش اپنا ٹارگیٹ میٹ کرنے کے لیے, اس کی کاسٹ ہوتی ہے ایڈوانس ٹیکس کی, وہ ایڈوانس ٹیکس کی کاسٹ جب آپ ڈالیں گے تو 53% پہ تو ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے, ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تقریباً 60% کے اوپر. پھر آپ اس کے اندر باقی سب چھوٹی موٹی آگے پیچھے کی چیزیں ایڈ کریں. پچھلے سال ایک اور چیز ایڈ ہو گئی, ونڈ فال ٹیکس, حالانکہ کورٹ میں چل رہا ہے مگر اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہٹا دیا, تو انہوں نے کہا جی اس کو پے کر دیں, تو وہ بھی ہم نے پے کیا 64 بلین روپیز. حالانکہ کورٹ میں کیس ہے, وہ واپس ہوگا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا, بٹ ہمیں لگتا ہے وہ گیا, نہیں ہوگا واپس. ایشو اس کے اندر جو ہے نا, یہ اسٹرکچرل, ہمارا کہنے کا مقصد یہ, ہم سے ضرور ٹیکس لے لیں آپ, مگر انڈسٹری کو ڈسٹارٹ مت کریں. آپ نے ریٹ, اب وہ اس طرح ہم نے مسئلہ ریزالو کیا اپنا ADR ٹیکس کا, کہ ہم نے کہا یار آپ انڈسٹری کو ڈسٹارٹ مت کریں, آپ ہم سے ٹیکس لے لیں, آپ ٹیکس ریٹ بڑھا دیں. انہوں نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا, ہم نے دے دیے پیسے. ونڈ فال ٹیکس پہ آپ ریٹ بڑھا کے ہم سے پیسے لے لیں, آپ ونڈ فال ٹیکس مت ڈالیں, کیونکہ ونڈ فال کی ڈیفینیشن بڑی ٹرکی ہے, وہ تو کسی چیز پہ بھی نہیں رکے گی, آپ ہر چیز کے اوپر ونڈ فال لگاتے رہیں گے ہمارے اوپر, تو دس ول ریمین اے ڈسپیوٹ پوائنٹ, اس کو آپ ہٹا دیں. افیکٹولی جو بینکنگ انڈسٹری کا اسپانسر ہے وہ تقریباً 75 سے 80% ٹیکس دیتا ہے, کیونکہ اس کے تو ڈیویڈنڈ میں بھی ٹیکس لگتا ہے. تو پھر ہم سے کس طرح کا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی بینکنگ انڈسٹری از شائنگ اوے پیئنگ ٹیکسز, وی آر ایکچولی دا لارجسٹ ٹیکس پیئر ان دا انڈسٹری ان دا کنٹری. دین گورنمنٹ کی جو لینڈنگ ہے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ کم ہے. بھائی جس ملک کے اندر سرکار ہمیں پیسے دے کے ہم سے بورو کر رہی ہوگی, وہاں تو لکوڈیٹی آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ آپ دے سکیں. جس کنٹری کے اندر جتنی بڑی آپ کی اکانومی ہے آفیشیل, اس سے بڑی آپ کی ان آفیشیل اکانومی ہے, ڈاکومنٹیشن ہے ہی نہیں. جس کنٹری کے اندر جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کا آدھی اکانومی جو وہ ٹیکس ہی نہیں پے کرتی, جس کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے, اس کو ہم کیسے لینڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی طریقہ بتا دی جس میں ہم لینڈ کر سکتے ہیں. پراکسی ڈیٹا کو دینے کو تیار نہیں. اس طرح وہ ناک بیٹھا ہوتا نا, اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو خزانہ ہوتا ہے اس کا,
ہاں ٹریجر جو اس کا جیولری ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ناگ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس طرح وہ ناگ بیٹھے ہوئے ہیں چیمہ صاحب, وہ دینے کو تیار نہیں ہے پاور سیکٹر کا ڈیٹا. ہم نہیں کہہ رہے ہمیں دے دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رضوان حمید کو پیسے چاہیے تو مجھے یہ تو بتا دو کہ اس نے پچھلے 1 سال کے اندر کوئی 2 دفعہ ڈیفالٹ تو نہیں کیا, کس کا ایوریج بل اتنا آتا ہے کہ وہ ہم اسیس کر سکیں کہ اس کی کیپیسٹی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر اتنا لون پے کرتا ہے. وہ ڈیٹا کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, نہ وہ بینک دینے کو تیار ہیں بائی دا وے, نہ وہ دینے کو تیار ہیں پاور کمپنیز, نہ وہ نادرا دینے کو تیار ہے. اب میری کوشش میں نے کی ہے, ابھی نادرا چیئرمین سے میری بات ہوئی ہے کہ ہم ایس پی بی اے نادرا چیئرمین ہم ایک ڈیٹا ایکسچینج بنائیں جہاں پر یہ ڈیٹا ہو سکے. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں, اسد صاحب چلے گئے یہاں سے, اسد صاحب جیسے جو ریٹیل میں لوگ ہیں نا, ان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ فائدہ کیسے ہوگا؟ خیر ان کا تو ریلیٹیولی چھوٹا ہے, مگر گاڑیوں والوں کو, وائٹ گڈز والوں کو فائدہ ایسے ہوگا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بینکنگ انڈسٹری کا رول اس میں سے نکل جائے گا. آپ وہ ڈیٹا خود ایکسیس کر سکیں گے, اور سب کے سب اب جو اسکور کارڈز ہے وہ بن کے آ گئے ہیں ڈیجیٹل. آپ نے صرف اس ایک فن ٹیک کو انگیج کرنا ہوگا اپنے پاس, اور آپ خود ہی اسیسمنٹ کر کے, اگر آپ کیش ریچ ہیں تو آپ خود ہی اسیسمنٹ کر کے اس کو کریڈٹ دے دیں گے. اینڈ دین یو کین آلویز گو بیک اینڈ گیٹ دیٹ bill discounted from the banks. The shape and form of the banking industry could change substantially, and if none other than PBA is taking the lead on this, because we believe that this is the right way to go. We believe that more people have to pay the taxes. We believe that government has to look at the alternate sources of funding. Capital وہ آپ نے دیکھی ہوگی کونسل بنائی ہے, اس کا میں بھی ممبر ہوں ابھی ایف ایم نے, کیپٹل مارکیٹ کونسل. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی, وہ بلکہ میرا آج انٹرویو بھی آیا اس کے اوپر. پرائم منسٹر نے ایک بنائی ہوئی ہے کیش لیس پاکستان کا انیشیٹو, اس کا بھی میں ممبر ہوں, بہت ایکٹیو ممبر ہیں ہم لوگ. دا آئیڈیا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اکانومی کو لے کے آئیں, ہم سے بوروئی ختم کریں. ہم سرکار کو پیسے دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے آن دا میٹر. اور ایک ہم پہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ تو لینڈ ہی نہیں کر رہی ٹو ایس ایم ای اینڈ ایگریکلچر. میں آپ لوگوں سے ایک چیز نمبر شیئر کر لیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں جو ایس ایم اے کی لینڈنگ ہے وہ انکریز ہوئی ہے بائی 200 بلین روپیز, فرام 493 ٹو 694, 200 بلین سارا بینکنگ انڈسٹری نے دیا. ایگریکلچر سیکٹر سملر ٹرینڈ, 2020 سے نیچے جا رہا تھا نمبر آف بوروورز کا ڈیٹا, تو 3.2 ملین سے 2.7 پہ آ گیا تھا, وہ اب انکریز ہو کے 3 پہ چلا گیا. بینکنگ انڈسٹری کر کے لائی ہے نا وہ, اور تو کسی نے نہیں کیا. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے پرائرٹی سیکٹر فائنینسنگ ہے نا, یہ دنیا میں گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہوتی ہے, یہ کوئی خود نہیں کرتا. امریکہ جیسے ملک میں بھی جب ان کا فوکس تھا آن آلٹرنیٹ انرجی, اور یہ میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اسی کی بیسس پہ جا کے سرکار سے سپورٹ مانگیں گے, اور ہمیں مانگنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کا پرائرٹی سیکٹر ہے, ایکسپورٹ آپ کا پرائرٹی سیکٹر ہے, تو جب تک سرکار اس کو آ کے سپورٹ نہیں کرے گی یہ سیکٹرز ڈیلیور نہیں کر سکتے اور نہ کر پاتے. دیز آر فرنٹیئر لینڈرز. آپ خالی ہر الزام جو ہے نا وہ بینکنگ انڈسٹری کو مت دے دیجیے, اور جو بینکنگ انڈسٹری سے بچ جائے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے دیجیے. یہ دو ہی آپ کو جو ہے وہ پنچنگ بیگ ملے ہوئے ہیں, اسی کو سب کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اپنا کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہا ہے, اور اس میں ان کو 2 پتلی گردنیں مل جاتی ہیں, ایک کامران کی اور ایک ظفر کی, جس کو وہ رگڑ دیتے ہیں. اکنامک ریوائول میں ہم نے رول پلے نہیں کیا. پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ ہم نے کروائی ہے 300 بلین روپے کی. 1.2 ٹریلین روپے کی سرکولر ڈائریکٹ ریزولوشن ہم نے کروائی ہے آن آر اون. تو اس سے زیادہ اکنامک ریوائول پہ ہم کیا کام کریں؟ آپ بھی تو کچھ اپنا ڈیلیور کریں نا, آپ بھی تو ایک اسٹیپ آگے لیں. ہم تو 2 اسٹیپ آگے لے رہے ہیں, آپ کم از کم ایک ہی اسٹیپ آگے لے لیجیے. اینڈ دس از ویئر وی ہیو بین انفیئرلی اکیوزڈ آف. جس طرح وہ اسلامک بینکنگ, کیونکہ لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے اس کے اوپر,
اسلامی بینک کے بارے میں کنورژن کام ہو رہی ہے, ہم تو فل تھروٹل لگے ہوئے ہیں اینڈ ویل میٹ دا ڈیڈ لائن آف 2027. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ سرکار خود ریڈی نہیں ہے. آج ان کے پاس سکوک ہی نہیں ہے, لائٹ ایسٹ سکوک ٹو ڈو دس. وہ میرا ایک لیٹر بھی ہے جو بہت سب جگہ پہ گیا ہے, جو میں نے دکھایا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہم بات کریں کہ ہم اسلامک بینک کنورژن کی طرف جا رہے ہیں. بینکنگ انڈسٹری کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے, دا ڈیلے از آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اب یہاں پر میں صرف آپ کو اس لیے کیونکہ میرے پاس کی ویزیبلٹی زیادہ ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں. میرے جو ادر ممبرز بھی ہیں بینکنگ انڈسٹری کے, وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا اپنا رول پلے ضرور کر رہے ہیں, کہیں لارجر کہیں چھوٹا موٹا, ان دا فائنینشیل انکلوژن آف دا کنٹری. بی او پی نے ذرا زیادہ رول پلے کیا, اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ بھی موجود ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پروگرامز میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ہم نے کیا ویژن دیا تھا 5 سال پہلے اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کس طرح ہماری کنٹریبیوشن ان 4 امپورٹنٹ سیکٹرز کے اندر امپروو ہوئی ہے. اچھا جی, یہ مقصد اس کا جو تھا وہ اپنی ٹرمپٹ بلو کرنا تو تھا ہی. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں انجم صاحب کی طرح, اور نوٹس بنا رہے ہیں وہ میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کر چکے ہیں, اسپاٹ پہ ڈال چکے ہیں مجھے پہلے. یہ سر میرا خیال ہے ایک راؤنڈ آف اپریسیشن ظفر مسعود صاحب کے لیے بینک اچھا ناؤ جی بٹ مور سو یہ بتانے کے لیے کہ انڈسٹری میں بھی کچھ کام بینکنگ انڈسٹری میں بھی ہو رہے ہیں ٹوورڈز انکلوسیوٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ناؤ ٹوورڈز دا موسٹ امپورٹنٹ part of the presentation and today's engagement. ایکسپورٹ مکس اینڈ پرفارمنس میں اس میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل مجھ سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے. ایپٹما کی جو گروتھ ریکمنڈیشن میرے پاس آئی تھیں اس میں کچھ کا ذکر تو کر چکے ہیں پہلے کامران بھی اور اسد بھی, مگر جو اسپیسیفک ایسی ہیں کہ جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کچھ کلیئرٹی ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنے پارٹ پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہے اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ فلانا یہ نہیں کرتا اور ڈھمکانا یہ نہیں کرتا, اور مگر بہتر کا بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سلوشن ڈھونڈے اور انگیج ہو اور سے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. Therefore, I would like to now discuss کہ یہ کون کون سے ایسے فائنینسنگ کی حد تک جو ہمارے اس کے اندر ہیں, کچھ بینک آف پنجاب کے ہاتھ میں ہیں, کچھ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہاتھ میں, اور کچھ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی ٹیک اپ کروں گا اور میں پی بی اے کے فورم سے بھی لے کے جا سکتا ہوں ٹو دا فائنانس منسٹر آلسو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ویل. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ کس طرح ہم جا سکتے ہیں ٹوورڈز پلانٹ اینڈ کیپیکس فائنینسنگ ٹوورڈز ویلیو ایڈیشن, جو آپ نے فرمایا. مجھے جو آپ سے اس پہ اسپیسیفک رسپانس چاہیے کامران, وہ یہ چاہیے کہ اس میں ٹپکل فارم جو ٹپکل گارمنٹ فیکٹری کا سائز کیا ہوگا, جو آپ نے 1000 بات کی یونٹس کی, اور پر یونٹ کی سیٹ اپ کاسٹ کیا ہوگی, اور آپ کا پریفرڈ لون سائز, ریٹ اور ٹینر کیا ہوگا, اور اس میں پرپوز ڈیٹ ایکوٹی ریشو کیا ہوگی. یہ مجھے اگر آپ سے اسپیسیفک مل جائے, اگر آپ آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں, ورنہ مجھے بعد میں بھیج دیجیے گا, کیونکہ میں نے ایک پرپوزل ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا ہے جہاں پر وہ پنجاب کی جو فیکٹریز ہیں ان کو کس طرح ایکسپورٹ کی طرف, ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, وہ ہم لے کے جا سکیں. بٹ اس کے لیے مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے کہ اس کا لون سائز کیا ہونا چاہیے, اس میں ڈیٹ ایکوٹی کیا ہوگی, تاکہ میں اسی کو پریزنٹ کروں اور ایجیٹیٹ کروں ود دا گورنمنٹ آف پنجاب. جی آپ جیسے بولیں, آپ نے بعد میں لکھ کے بھیجنا, آپ بعد میں بھیج دیجیے گا. ہم آپ کو بعد میں لکھ کے بھیج دیں گے, بٹ ایک جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم نے ایک بنایا ہوا ہے $7 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, جو $7 ملین روپے کتنے بنتے ہیں؟ $7 ملین کتنے بنیں گے؟ تقریباً 2 بلین ڈالر نا. دس از لینڈ, بلڈنگ اینڈ مشینری. اب اس میں صرف مشینری اگر آپ شامل کریں تو کتنی ہوگی؟ یہ میں آپ کو نا بریک ڈاؤن کر کے ساتھ یہ مجھے چاہیے ہوگا, کیونکہ ہم کریں گے ہی بلڈنگ مشینری, ٹھیک ہے نا, اور وہ امپورٹ میں کریں گے, اور وہ میں گورنمنٹ کو پرپوز, آپ سمجھیے کہ ہم ایک پنجاب میں ٹرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں فار اے بیٹر ڈسکرپشن.
ہماری کوشش یہ ہے، ایک ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے آسان، یہ آسان کاروبار فائنانس کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم نے ایس ایم ای کے پرپز کے لیے شروع کیا تھا، مگر ہم اس کو ہم ٹیئر 1 ٹیئر 2 جو ہے وہ ایس ایم ای کا ہے، اور ٹیئر 3 جو ہے وہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں ٹو دا انڈسٹری، جس کو ہم یہ گارمنٹ انڈسٹری کے لیے پروموٹ کریں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، So you want to finance particularly machinery. پرٹیکولرلی مشینری. Okay. So we will make a working and it will be with you within 4 days. اچھا 4 days نہیں سر، کل تک چاہیے. کل تک چاہیے. ہاں پلیز. چلے آپ راؤنڈ اباؤٹ دے دیجیے گا، ابھی تو انگیجمنٹ شیئر کر لیتے ہم ان کو بھیجتے تو ہیں نا، پھر آگے تو انگیجمنٹ شروع ہوگی، پھر میں آپ کے ساتھ لیتا رہوں گا آپ سے وہ ڈیٹیل. نمبر آپ کا آگے ہے ویسا آپ کا بھی. دوسری جو چیز آپ سے مجھے چاہیے پلیز، وہ چاہیے کہ آپ کو جو آلٹرنیٹ انرجی کے لیے ٹپکلی کس سائز کا سولر چاہیے، اس کی کیا پرائس ہوگی، کتنا ڈیٹ ایکوٹی ہوگا، کتنا کیا ٹینر چاہیے آپ کو، کیا پرائسنگ چاہیے، میں پھر اسی حساب سے پرپوز کروں گا. تو یہ 2 چیزیں اس میں بڑی کلیئرلی سامنے آ گئی تھیں. تیسرا جو سسٹینیبلٹی کا پیس ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے سسٹینیبلٹی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینکس فائنینس کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ایکسپورٹ کو ہیلپ ملے اور وہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. سیم 3 things would be required there too. ایک چیز جو آپ لوگوں نے نہیں ڈالی ہوئی تھی، اس میں چلے آخر میں آتا ہوں. پہلے میں ذرا آپ کو ایس ایم ای کی جو انٹری اور گریجویشن کی آپ نے بات کی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 5 ملین تک تو ہمارا جو پروگرام ہے آسان کاروبار فائنانس، اس میں ہم کلین دے سکتے ہیں، مگر 5 ملین سے اوپر ہم کلین نہیں دے سکتے. اسٹیٹ بینک نے الاؤ نہیں کیا ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کلین فائنینسنگ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کیا ذہن میں ہے، کیونکہ آپ نے 25 ملین تک اس میں لکھا ہے کہ کلین فائنینسنگ آپ نے کرانی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کس طرح ہم اس کو کیٹ کو سکن کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا کولیٹرل کا کچھ یعنی آلٹرنیٹ دکھا دیں، کوئی ریسیویبل دکھا دیں، کوئی گارنٹی دکھا دیں، کچھ کر لیں کہ جس کو ہم لے کے چل سکیں. میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ انگیج کروا دیتا ہوں رضوان کو. اینڈ رضوان تم ذرا، میں نے جان کے نہیں کہا اس کو کیا نام ہے بابر کو، کیونکہ بابر بالکل بیچارہ، اس کو نا گورنمنٹ نے چار طرف کھینچا ہوا ہے. ابھی اس نے آج ابھی ٹرم شیٹ اس نے بھیجی ہے کموڈٹی کے اوپر، کل پھر یہ ہم نے آسان کاروبار پہ کرنا ہے یہی والا جو. تو تم ذرا انگیج ہو کے نا ذرا یہ چیک کر لو کہ جو ان کی ویلیو چین میں ایس ایم ایز آتے ہیں ان کو ہم کیسے، جو کولیٹرل کی ریکوائرمنٹ ہے 25 ملین تک، وہ 25 سے 30 بھی ہو گئی، 50 بھی ہو گئی تو ہم کر سکتے ہیں. بائی دا وے ہمارے پاس ہم یہ انٹرسٹ فری لون ہے بائی دا وے. اچھا بہت سارے مسائل ہمارے یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. جس طرح جان ایلیس صاحب کہتے ہیں نا، بات حادثہ تو ہے، وہ حادثہ ہے یہ کہ بات سنی نہیں گئی اور بات کہی نہیں گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے. اب ہمارے بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے جو ایس ایم ایز ہیں ان کو سپورٹ کرے، جس طرح آسان کاروبار ہے. میں پھر رضوان سے کہوں گا کہ آپ سے انگیج ہو کے آپ کو اس کے فیچرز دکھا دیں. وہ انٹرسٹ فری فائنینسنگ ہے اپ ٹو 50 ملین فار ایکسپورٹس. اس پہ تو فوراً یوٹیلائز کرنا چاہیے اور لوگوں کو جمپ کرنا چاہیے. اپیرنٹلی دیٹ از ناٹ دا کیس. اینڈ ایکسپورٹ کے ایریا میں ہمیں کوئی بہت زیادہ وہاں پر اچھا رسپانس بھی نہیں مل رہا. تو ہم سو حیران ہیں کہ انٹرسٹ فری کے باوجود نہیں مل رہا، تو کیا پرابلم ہے. آپ ذرا اس فیچرس کو دیکھ لیں. اور رضوان تم بابر اگر اویلیبل ہو تو اس کو بھی لے آنا. بابر نوز دس فیسلٹی ان سائڈ آؤٹ. یا اس کو لے آنا، ایسن کو لے آنا. ایسن تمہیں بیٹھ کے نا بتا دے گا کہ اس کی کیا، تاکہ اس میں بھی اگر وہ انگیجمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز ٹویک کرنی ہے نا تو پھر ہم وہ فیز 3 میں وہ ٹویکنگ کروا دیں. ٹھیک ہے. آخری جو چیز آپ لوگوں نے مینشن نہیں کی ہوئی اور جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اور 99% آپ کی کیپیکس فیل ہو جاتی ہے، وہ ورکنگ کیپٹل کے اوپر ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ گورنمنٹ کی ایکسپورٹ کے لیے جائیں گے اور آپ اپنا کیپیسٹی بڑھائیں گے تو آپ کو کتنی ورکنگ کیپٹل اس کے ساتھ چاہیے؟ اینڈ ہاؤ کین وی ہیلپ یو ود دا ورکنگ کیپٹل ایز پارٹ آف دا پیکیج آف آسان کاروبار فائنینسنگ. تو ہم اسی کے اندر جو ہمارا فیز 1 ہے اس میں ٹیئر 1 ہے وہ 5 ملین تک آپ کو انٹرسٹ فری ملتا ہے. ٹیئر 2 جو ہے وہ 50 ملین تک انٹرسٹ فری، مگر اس میں آج ورکنگ کیپٹل کا پروویژن نہیں ہے. میں وہ پروویژن آپ کے لیے بلڈ کروا دوں گا اس میں، بٹ یو ہیو ٹو ٹیل اس واٹ کائنڈ آف ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس آر نیسیسری سو دیٹ ویل بی ایبل ٹو بلڈ دوز ان دی آفرنگ آف دا گورنمنٹ آف پنجاب. اس پہ کیونکہ ہمارا زیادہ کنٹرول ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر پروپوزل لے کے آئیں، تو وہ میں کمٹ آپ سے آؤٹ رائٹ کر رہا ہوں. باقی جو چیزیں ہیں
اس میں obviously اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں ضرور, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی میری انگیجمنٹ چل رہی ہے آن ایکسپورٹ انہانسمنٹ, میں اس پہ بھی ان سے بات کروں, مگر یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کو ہم فوراً لے کے چل سکتے ہیں آگے. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ ون. آسان کاروبار پہ آلریڈی آپ کو انگیجمنٹ ہو جائے گی, بات ہو جائے گی. آپ نے خاص طور سے وہ میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے جو آپ نے کاٹن اس کی بات کی, شوگر ڈی ریگولیشن نہیں جو آپ نے بات کی نا کاٹن فاؤنڈیشن والی. جی اچھا, کاٹن فاؤنڈیشن کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کسان کارڈ میں, وہ بہت اچھی طرح آپ کے کاٹن فاؤنڈیشن کے اندر فٹ آتا ہے, اور جو آپ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو کسان کارڈ کی سپورٹ کے تھرو مل سکتا ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو کمٹ دیٹ فنڈنگ دیر, یو جسٹ ہیو ٹو ہیلپ اس ان چینلائزنگ دس ان دیٹ ڈائریکشن کہ جہاں پر یہ کام ہو سکے. تو ہم آپ کو کسان کارڈ کی فیچرز بھی بتا دیں گے, اور وہی آبجیکٹو ہے کہ ایک کلوز لوپ ہو جس کے اندر کوالٹی ان پٹ آئے تاکہ ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی بڑھے. اور اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ رضوان آپ سے انگیج ہو جائیں گے, اینڈ ویل سی ہاؤ وی کین ورک ود یو آن دا فاؤنڈیشن سائڈ ٹو آئیدر ڈو سم تھنگ انڈر کسان کارڈ پروگرام. اب تو زرخیزی بھی آ گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا پروگرام, وہ بھی ہم نے بینک آف پنجاب نے ڈیوائز کر کے دیا. اچھا, اس میں کس طرح آپ فٹ ہو سکتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ کس طرح آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اگر وہ کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. وی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو آن all those three things. ڈن سر. آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہے اے ایف ڈی کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس $50 ملین کی. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نعیم جاوید, یہ رضوان بھی, نعیم بھی, یہ سب کام کرتے ہیں عمر کے ساتھ. عمر زدہ یہ جو بچے سے لگ رہے ہیں, بچے سے ہے نہیں, یہ بڑی چیز ہیں. یہ نعیم جو ہے یہ ہینڈل کرتے ہیں اے ایف ڈی کی فیسلٹی. آپ کو ہم اس کے فیچرز بھی بتا دیں گے, رضوان تم اس کو بھی لینا ساتھ, تاکہ آپ کے ممبرس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ فیسلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کسی کو فائنینسنگ فورن کرنسی میں چاہیے فار کلائمیٹ کمپلائنس پروجیکٹس, دین ویل بی ہیپی ٹو سپورٹ یو دیئر ٹو. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ. میرا تو اس بات پہ پکا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جو ہر دنیا کا ایشو جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے. بہتر انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہی ہے خاص طور سے آپ کے ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد, میں اسلام آباد سے واپس آیا تھا تو میں راستے میں پڑھتا ہوا آیا کہ غالباً یہ کافی حد تک ہمیں بھی نہیں پتا کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون کون سی فیسلٹیز ایسی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جس کو آپ کے ممبرس ٹیپ ان کر کے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں, اور کون سی ایسی فیسلٹیز آ سکتی ہیں آپ کے راستے میں ہمارے توسط سے وچ ول ہیلپ یو in improving your industry situation. جہاں تک بینکنگ سائڈ کی بات ہے تو اکثر چاہتے نہ چاہتے ٹیکسٹائل خاص طور پہ آج کل کے حالات میں ایز ہائی رسک کوالیفائی ہوتی ہے, اینڈ ہم بینکرز کا بھی پرسپیکٹو رسک مینجمنٹ کی طرف سے, کریڈٹ والوں کی طرف سے سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری بیلنس شیٹس ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں. بیسک انڈسٹری اسپننگ ویونگ, خاص طور پہ اسپننگ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے, از ناٹ ڈوئنگ ویل. بٹ آج کامران صاحب میں آپ کو سچی بات یو بین ویری کائنڈ. میں یہ انجم صاحب کا نا 50% تو میں بھی ہوں, میں آپ کو بتا دوں. یو بین ویری کائنڈ اینڈ یو بین ویری جنرس ود یور گیسٹ by not saying that we are not doing enough what we're supposed to do. Let me say this myself. نہیں, not at all. فیکٹ میں بتاتا ہوں. فیکٹ یہ ہے, اور یہ میرے لیے ایز اے بینکنگ ایسوسیشن کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا رسک ہے جو ہم اس وقت کیا ہے میرے لیے, میرے لوگ رسٹی ہو گئے. ہم لوگ عادی نہیں ہیں لینڈنگ کرنے کے. ہم یہ ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کامران کے ساتھ انگیج ہوں, ان کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں, ان کی پرابلمس دیکھ کے اس کا کوئی ایڈریس سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. بیکاز جب سرکار مجھے آ کے مجھ سے پیسے لے جاتی ہے تو کامران مجھے کائبور 200 دے رہا ہوگا, وہ مجھے کائبور پہ پیسے دے دیتے, میں 200 فورگو کر دیتا ہوں. میں وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آج نمبر 1 تو یہ ہو رہا ہے. آپ ہمارا سوچیے کیا ہو رہا ہے کہ آج تو یہ سچویشن ہماری ہے, سرکار لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہم سے بورو کر رہی ہے,
مگر اگر 5 سال بعد وہ ہم سے بورو نہیں کیا تو یہ جو ہماری ساری کی ساری کھیپ بیٹھی ہوئی ہے جو ابھی آ رہی ہے سامنے, یہ تو تیار ہی نہیں ہے لینڈنگ کے لیے, اور اس پر تیاری نہیں ہو سکے گی. یہ جو میں نے آپ سے اپنا ذکر کیا نا 32nd اسٹوری, 32nd اسٹوری میں آج بینکنگ انڈسٹری میں دیکھ رہا ہوں. ود ڈیجیٹائزیشن ہیپننگ وی ول ہیو اے ہارڈ ٹائم فرام فن ٹیکس. With government becoming a dominant borrower, I'm seeing deindustrialization taking place, and I'm seeing our people becoming rusty in not contributing the way they're supposed to contribute. You've been very kind not to criticize us. Let me criticize myself because this need to be criticized. تھینک یو سر, تھینک یو. تھوڑا بفور ہم یہ فلور کھولیں, تھوڑا ہم یہ بھی چاہیں گے سر کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے انڈسٹری سے کہ وہ اپنی کریڈٹ پروفائل کس طرح بہتر کرے, یا بینکوں کی, چونکہ آپ پی بی اے بھی ایڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ کریڈٹ وردی ان فرنٹ آف رسک مینجمنٹ اور ویریس بینکس کریڈٹ کمیٹیز اپنے آپ کو زیادہ کریڈٹ وردی اینڈ لیس رسک اورس بنا سکے, تو اس پہ بھی آپ ہمیں گائیڈ کریں. ہماری سائڈ پہ بھی فلاز ہیں, ہم بالکل مانتے ہیں, ہمارے یہاں بھی اچھے ہیں برے ہیں, اینڈ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بینکس کی رسک مینجمنٹ ہیز ٹیکن اے ساور نوٹ آن ٹیکسٹائل. لیکن اینڈ آف دا ڈے سر یہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر آف دی اکانومی ہے جو آپ کو ایکسپورٹ ڈالرز لا کے دے رہا ہے, تو اس کو کسی نہ کسی طرح چلانا ہے. اینڈ اینڈ آف دا ڈے یہ رسپانسبلٹی کسی نہ کسی اسٹیج پہ پھر نہ چاہتے ہوئے دا فائنینشیل انڈسٹری آف پاکستان بینکنگ سیکٹر پہ آنی ہے کہ ان کو کس طرح سسٹین رکھنا ہے, کنٹینیو رکھنا ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ ہماری مدد کر سکیں, ویدر ٹوڈے ویدر ان دا فیوچر تھرو یور ٹیم, تو وی ول بی مور دین گلیڈ اینڈ obliged ٹو یو کہ ہاؤ the textile sector in any capacity, especially spinning and then weaving onwards, can make itself less risk averse and more credit worthy. اینڈ اس کے لیے ہمارے اینڈ سے آپ کو کیا چاہیے, ویدر ہمارے ممبرس پیک کرائیں, ریٹنگ کرائیں, اب کس طرح سے اپنے آپ کو, دیز آر جسٹ ٹٹ بٹس بفور آئی اوپن دا فلور. So I would suggest if you can go around the room and everybody can ask a question. ہاں جی, مطلب جس کی جی ہم تین کوشچن لے لیں گے, پھر میں رسپونڈ کر دوں گا, پھر 3 کا دوبارہ. I was thinking if you just go around and everybody can ask a question, then ہر کسی نے پوچھنا بھی ہوگا, جس نے پوچھنا ہے زبردستی ہو جائے گا. جی کریں. ابھی بات ہو رہی تھی لینڈنگ کی, ٹیکسٹائل چین کی, اس میں خاص طور پہ اسپننگ سیکٹر کو آفیشیلی یا ان آفیشیلی بینکس نے کاٹا مار دیا ہے کہ اسپننگ کی طرف سے کوئی بھی اپلیکیشن آئے اس کو گیٹ سے ہی واپس کر دینا ہے. تو اس کو بھی کچھ بلینکٹ اس پالیسی کو میری ریکویسٹ ہے چینج کر کے کیس ٹو کیس پہ دیکھیں. فار ایگزامپل سولر ہے, اب اسپننگ بھی سولر لگانا چاہتی ہے, مے بی 2 سال کا پے بیک ہے, بڑا سیف انویسٹمنٹ ہے, لیکن آج سولر کے لیے نارمل لون پہ, وہ پچھلی اسکیم تو ختم ہو گئی 4-6% والی, نارمل لون پہ بھی, لیکن نارمل سولر کے لیے بھی بینکس نہیں وہ لانگ ٹرم فائنینسنگ کر رہے. تو اس پہ اور ایک ویسے ہی جنرل کمنٹ تھا جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ امپورٹ ٹیرفس کم ہوں, جو ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ امپورٹ پروٹیکشن کم ہو. پرسنلی میں اس کے اگینسٹ ہوں, پرسنلی میں اس کے اگینسٹ ہوں. وہ اس لیے کہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ وہ ہے نہیں, میں اس پوائنٹ سے جا نہیں پا رہے. لیٹ می جسٹ ایکسپلین ٹو یو, پھر آپ نہیں, میں اپنا بس کوشچن پورا کر لوں. میرا پوائنٹ ہے کہ آج چائنا سے ہر چیز پاکستان سے 20-25% سستی ملتی ہے, بیکاز وہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, وہاں 5 سینٹ کی بجلی ہمارے یہاں 15 سینٹ کی ہے. تو میری نظر میں تو ٹیرفس بڑھانے کی ضرورت ہے. اس ٹائم یان پہ امپورٹ ڈیوٹی از جسٹ 3.75%, 4%. وہاں کا یان ہم سے 20-25% سستا ہے. تو جب یہ باتیں اب ٹرمپ کو دیکھیں تو ایک ڈفرینٹ رخ پہ دنیا چل پڑی ہے, گلوبلائزیشن ختم ہو رہی ہے. اب تو وہ مہینے کا $30 بلین تو امریکہ ٹیرفس پہ کما رہا ہے, جس سے وہ ہوپ فلی وہ سمجھتا ہے اس کی انڈسٹری بھی لگے گی, اس کے وہ ڈیفیسٹس بھی کم ہوں گے. پرسنلی میرے خیال سے یہاں ہمیں پروٹیکشن اور زیادہ ضرورت ہے. ایکسپورٹ کی ایک الگ اسٹریم بنا دی جائے, ان کو بے شک آپ ریبیٹس دے کے وہ چیزیں واپس کر دیں, پر ڈومیسٹک مارکیٹ جو 25 کروڑ لوگوں کی ہے وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے, یہ کم ٹیرفس ہونے کی وجہ سے. میں 4-5 پوائنٹس ہیں, اگر آپ ایک ہی طرف لے چلوں. پہلی بات تو یہ ظفر صاحب آپ نے کچھ اسکیمس کے بارے میں بات کی تھی بینک آف, اچھا میں جنرلی بات جو ہے نا صرف بینک آف پنجاب کی تو نہیں کروں گا, جنرل کروں گا, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں اس کے کونسل. تو یہ جو آپ نے اسکیمز ابھی کہا تھا کہ جی یہ یوز نہیں ہو رہی, اسی طرح سے کچھ ایس آر اوز ہیں
جو یہ بناتے ہیں منسٹری آف کامرس والے, اس میں ایسی اس کے اندر وہ چیزیں کلوزز لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یوز نہیں کر رہا کوئی. رائٹ. اچھا آپ کے کیس میں کیا ہے کہ جی آپ کے کیس میں وہ آپ نے بنائی تو بڑی اچھی اسکیمیں ہیں, مگر اس کی نہ یوز کرنے کی آپ کہنے کو آ ہی نہیں رہا, تو کوئی وجہ ہے نا کوئی جو نہیں آ رہا. اچھا میرا یہ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ پوائنٹ تھا کہ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا پریزنٹیشن دی, وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہی ہے, مانے یا نہ مانے, ہم تو بڑا آپس میں فرینکلی بیٹھے ہوئے, ڈی انڈسٹریلائز ہو رہی ہے. نمبر ان کے پاس ہیں, 100 ملیں, کوئی 150 ملیں, اور ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی مل بند ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ ناٹ اونلی ٹیکسٹائل بٹ دس از ہیپننگ اکراس دی بورڈ. باقی تمام انڈسٹری میں یہی موڈ چل رہا ہے. اگر یہ بند نہیں ہو رہی تو پروڈکشن کم کر رہی ہیں, 100% پہ نہیں چل رہی. آئی ایم ریپرزینٹنگ 4 انڈسٹریز اینڈ آئی کین ٹیل یو موسٹلی دے آر انڈر پروڈیوسنگ. وجہ ہے نا کوئی نہ کوئی. اب اس میں جو مین ایشو ہے نا گورنمنٹ کا, جو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک ایکسپورٹ کلچر, ایکسپورٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ میں آپ کو ایکسپورٹ کی اس لیے بات کر رہا ہوں, مائی کمپنیز آر آل ایکسپورٹ بیسڈ. میرا کوئی 40 سال سے سارا ہی ایکسپورٹ کا ہی کام رہا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ اکراس دی ورلڈ ان ڈفرنٹ پارٹ, نوئنگ اباؤٹ فار ایسٹ, چائنا, یو ایس, آسٹریلیا, ساروں کی جو بھی, اور کمپیئر کرتا رہتا ہوں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, مارکیٹ اسٹڈی, یہ سارا کچھ کرتا رہتا ہوں. تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں وہ ایکسپورٹ کلچر ختم ہو رہا ہے. گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ پیسے نہیں دیتے, ٹیکس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ کی کوئی چیز بھی بات نہیں سننا چاہتے. یہ کلچر کو ٹھیک کروائیں, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ٹھیک کروائیں. اس میں کوئی ٹیکسیشن کی, کوئی پرٹیکولر کسی چیز کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر پہلے تو بنوائے کہ یار ایکسپورٹ کو ہم نہیں صحیح سپورٹ کریں گے, ایکسپورٹر کو عزت نہیں دیں گے ایکسپورٹ کی, تو یہ آپ ملک جو مرضی آپ کرتے رہے, جتنی مرضی اسکیمیں بناتے رہے, نہیں ہوگا. اس وقت ایکسپورٹر جو ہے نا ڈرا ہوا ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا رہا, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرے ساتھ آس پاس کے سب لوگ بند ہوتے جا رہے ہیں, وہ کیوں انویسٹمنٹ کرے گا, کہے گا یار چھوڑو بس جتنا ہے اس کو چلاؤ. تو یہ تو ہے سب سے ایک بیسک پوائنٹ. اچھا اس کے بعد آپ نے کچھ ذکر کیا کہ جی ہمیں کس طرح سے ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب کیونکہ وہ تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے اسکوپ سے باہر ہیں, جنرل, وہ ہم نہیں بات کرتے, وہ ہم نہیں کرتے بات, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے ریلیٹڈ جو بینکنگ اور اس طرح کی جو ہے نا, اس قسم کی باتیں آپ سے کرتا ہوں میں. اچھا آپ نے اسکیمس بنائی بھی تھی, جیسے ابھی عامر نے کہا, ایک سولر کی آپ کی پالیسی ریٹ ملتا تھا 3% پہ شاید ملتا تھا, 4%, 3 یا 4% پہ 7 ایئرس. اس کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی تھی اسٹیٹ بینک میں. ٹو مائی سرپرائز کہ وہ لمٹ سرکولیٹ ہوتی رہتی تھی امنگ دی ٹاپ نیمز. اب وہ ٹاپ نیمز آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. وہ اسکیم کی ایک لمٹ ہوتی تھی, مثال کے طور پہ 1 بلین روپیز. وہ 1 بلین کی اگر 10 لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو گئی, اس میں سے جیسے ہی اس کی ایک انسٹالمنٹ پے ہو کے اور وہ اسکیم, وہ لون ختم ہوا, اٹ واز اگین گوئنگ ٹو دا سیم کمپنی ود اندر لون, ود دا ریزلٹ کہ جو باہر ان 10 کے باہر بیٹھے ہوئے ان کو لون مل ہی نہیں رہا. اب یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یو آر میکنگ بگ اینڈ بگر اینڈ یو آر کلنگ دی میڈیم اینڈ اسمالر. آپ کہتے ہیں جی ایس ایم ایز اور میڈیم, وہ کہاں گئے؟ اب آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جو بگ گروپس ہیں, دے آر آل 100 تو نہیں میں کہتا, لیکن 80% سولرائز. اب دے ڈیم کیئر اباؤٹ یہ الیکٹریسٹی 50 روپے کی ہو یا جو مرضی ہو, دے ہیو نو انٹرسٹ. لیکن جو باقی وہ لوگ ہیں جو نہیں کر سکے, وہ کیا کریں؟ تو دے آر سفرنگ. اب یہ کیوں آپ لوگ نے اس قسم کی اسکیم کے اوپر کیوں نہیں اسٹیٹ بینک نے کوئی ایسا کنڈیشن لگائی کہ یار یہ چیک کرو کہ یہ کہاں جا رہی ہے, کیوں نہیں باقی لوگوں کو مل رہی ہے؟ آئی ہیو اپلائیڈ, آئی ایم ناٹ اے بگ گروپ, میں تو ایک درمیانہ سا ہوں. تو اب جب بھی اپلائی کرو کہتے ہیں جی لمٹ نہیں ہے, وہ تو وہ لے گیا, وہ تو وہ لے گیا. اس میں نے کہا یار وہ آخر لون پے ہوئے تو گیا کہاں؟ انہوں نے کہا ری لون ہو گیا. ہاؤ از دس پاسبل؟ اب یہ اگر سسٹم رہے گا تو یو آر میکنگ بگ اینڈ بگر اینڈ اسمالر جو ہے نا اس کو یو آر میکنگ ہم ایون اسمالر. اچھا اسی طرح سے ایک آپ کی اسکیم ہے روپی ڈسکاؤنٹنگ, آپ کے علم میں ہوگی جی ہے نا, آپ کی روپی بیسڈ ڈسکاؤنٹنگ.
RBD वो कौन सी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, मैं सारी एक्सपोर्ट की बातें कर रहा हूँ। रिजवान साहब आपसे मैं काफी अर्से के बाद मिल रहा हूँ, आपसे भी जरा 2 साल हुए ना नहीं जी 1 साल हुआ है। जी जी अच्छा, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो देयर ऑल स्कीम रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। जी बिल्कुल ठीक अच्छा, ये स्कीम जो है इसकी भी लिमिटेशन है। अब इसको भी आप स्टेट बैंक से आज कहें बताइए मुझे क्या कि नहीं, आपको आप लिमिट मांगते हैं अच्छा लिमिट नहीं 100 मिलियन, आपको कहते हैं नहीं जी सिर्फ 2 मिलियन है। मिलेगी। ये मुझे अब ये स्कीम जो है ये भी लिमिटाइज्ड है। अब आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, लेकिन स्टेट बैंक देता ही कुछ नहीं। अब सोलर अगर नहीं मिलेगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑल्टरनेट ले ही नहीं बोला सकता। तो मैं भी आपको जवाब दे हो गया। माय क्वेश्चन इज कि जी हम पूरी जिंदगी फोकस करते रहे कि जी हमने $3 की टी शर्ट एक्सपोर्ट करनी है पाकिस्तान में। पहले हम धागा एक्सपोर्ट करते थे, फिर हम कपड़े पे आए, फिर हमने कहा डाइट कपड़ा कर दो। आज हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो हम कहते हैं $3 की टी शर्ट कर दो, $8 की जीन कर दो, $10 की $8 की बेडशीट कर दो एक्सपोर्ट, तो बहुत मार्का मार लेंगे हम। आज के दिन हमारे पास जिस तरह कामरान ने मुझे भी इंट्रोड्यूस कराया, मेरे साथ मारिया भी वाले बैठे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स एज वेल। आपके साथ सदीक भाई बैठे हैं, ही इज आल्सो इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड्स। मेरी गुजारिश ये है कि आज जब मैं बैंक के पास आता हूँ, आई मीन योर टीम हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी, बट इन जनरल व्हेन आई गो टू अ बैंक एज अ रिटेलर आई डोंट हैव एसेट्स, राइट। माय शॉप्स आर रेंटेड। मैं एक दुकान मेरी 10 करोड़ रुपए की बनती है मिनिमम, और मैं जब जाके कहता हूँ कि जी मुझे लोन दे दो उसके अगेंस्ट, तो आपके बैंकर कहते हैं जी कि जो ये दुकान तो आपकी है ही नहीं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरा स्टॉक भी मुझे दे दो, वो कहते हैं स्टॉक भी आपका नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी वो किसी गांव के अंदर मेरी फैक्ट्री है, उसके अंदर कॉटन पड़ी है, उसके अगेंस्ट आप मुझे लोन दे देते हो। अब जो मेरा ये 12,000 रुपए का लोन का सूट है, उसके अगेंस्ट मैं लोन नहीं ले सकता। My humble request is कि if today you want Pakistan to progress, if you want retail to actually grow, आज ज़ारा बैठा हुआ स्पेन में पूरी दुनिया में वो $80 $100 की टी शर्ट बेचता है, हम भी कर सकते हैं। आप आज किसी मॉल में जाके तो देखें, हमारी क्वालिटी तो देखें, ठीक है। ये अंजुम साहब ने अपना बताया नहीं, इनका एक स्पोर्ट ब्रांड है, इनका बेटा चलाता है, वर्ल्ड क्लास किस्म का स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं। सो आई एम सेइंग कि आवर ब्रांड्स आर वर्ल्ड स्टैंडर्ड। ये उन्हीं फैक्ट्रियों में बनता है जहाँ पर जॉर्ज मांझी बनता है, जहाँ पर ह्यूगो बॉस बनता है। तो क्या हम आज आई एम श्योर वी ऑल हैव गोरे फ्रेंड, हम 24 घंटे काम करते हैं तो शायद 12 घंटे मुश्किल से काम करते होंगे। तो आज अगर हम अपने ब्रांड्स को ग्लोबल ले जाएं तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस? बट आई एम सेइंग कि टू टेक माय ब्रांड, मैं ग्लोबल तो छोड़े, मैंने दुबई भी लेके जाना है, तो मुझे वहां के लिए आई नीड $1 million। तो बट सो हाउ डू आई गेट फाइनेंसिंग फॉर दैट? इस्लामिक बैंकिंग पे चले जाएंगे तो उसकी कोई फ्रेमवर्क है कि साल 2 साल में होंगे या अभी मतलब 5 साल का लंबा प्रोसेस होगा? मतलब ये कितने टाइम तक लगता है कि सब इस्लामिक बैंकिंग पे चले जाएंगे? बाकी देखें जी, जो बात इंटरेस्ट रेट्स की थी, जब इंटरेस्ट रेट्स 18-20% में थे तो लोगों को था कि एक माइंड सेट था कि बैंक में जमा करा दो, विदाउट डूइंग एनीथिंग ज़्यादा मिल सकता है, कारोबार में शायद वो ना मिले। डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग अपना कारोबारों में या और तरफ पैसे लगाते हैं, या चाहे आपका रियल एस्टेट है, चाहे आपकी और स्टॉक मार्केट है, आपके कारोबार हैं, वो और बेहतर चलते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट बैंकों का सिस्टम है जो टैक्सेशन वगैरह ये लोग दे रहे हैं। बट मैं ये समझता हूँ ये सुपर टैक्स, और जब तक ये टैक्स का सिस्टम थोड़ा कम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से एग्जिट कर जाएंगी। अच्छा, बैंक एक तरफ इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, अगर सुपर टैक्स में और कुछ चीज़ों में इनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी की जाएगी, बेशक मैं कहता हूँ एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए ताकि आप इकॉनमी ग्रो, लोग कारोबार यहाँ पे लगाएं, बट दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ये टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आना चाहिए, जो कि अभी बातें वगैरह हो रही हैं, बट आई डोंट नो इसमें कहाँ इम्प्लीमेंट कितना होता है। अगर ये सुपर टैक्स और ये चीज़ें कम होंगी तो लोग यहाँ पर काम लगाएंगे, वरना लोगों का कारोबार से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और डेफिनेटली एक बैंक ने भी अच्छा तभी चलना है जब लोग उसके साथ कारोबार करें, और लोगों ने भी अच्छा चलना है जब बैंक की सपोर्ट उनके साथ हो। ये मेरा जनरल बस सवाल था। If you go for a bigger facility, that is where a corporate guarantee, पूरी दुनिया में corporate guarantee के basis के ऊपर भी, so you think any structure where a corporate guarantee comes into play for any export oriented, मैं ये overall banking की बात नहीं कर रहा, you think that would not be viable right now as a discussion point? Sir, I have one question in terms of housing finance. In Pakistan, we have one of the lowest mortgage to GDP ratios in the world. और बैंक ऑफ पंजाब ने तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इस पे बाकी बैंक से कंपेयर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट वी हैव अ ह्यूज housing shortfall as well, increasing by 700,000 units a year. Nabil, SM Nabil from Deen Group.
تو وی ہیو اے ہیوج ہاؤسنگ شارٹ فال. 1,20,00,000 گھروں کی شارٹ فال ہے اور ہر سال 7 لاکھ گھروں سے بڑھ بھی رہی ہے. اور اب ماشاء اللہ سے اسٹیٹ بینک اور سب نے فور کلوجر لاز بھی ڈیولپ کر لیے ہیں اینڈ ریئل اسٹیٹ از ایسٹ بیکڈ. تو اس کے اوپر مارگیج کے لونز بینکس کیوں نہیں دینا پسند کرتے؟ یہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تھینک یو. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ایپٹما اینڈ بینک آف پنجاب کین دیر بی سم کائنڈ آف ریکویسٹ فرام اس کہ جس طرح ریبیٹس ہوتی ہیں اف یو آر ممبرز آف ایپٹما, بیکاز آپ جو پریمیم ڈالتے ہیں پرائسنگ کرتے ہیں that's based on risk, right? So with Aptoma you have an organized sector جو سارے پیسے دیتا ہے, بجلی کے, گیس کے, ٹیکس کے جو ایشوز ہیں وہ ڈیل بھی کرتا ہے. So why can't we have some kind, جیسے کسٹمر نہیں, بینکنگ میں کسٹمر تب بنتا ہے جب کوئی پیسہ جمع کراتا ہے کسی اکاؤنٹ میں. Why don't we establish some kind of relationship of some sort کہ if you are a member of Aptoma جن کو آپ پرائسنگ ابھی اچھا you already do that, but do you make sure that Aptoma members or not? See, I'm just curious to know, okay, with all of this surveillance that's coming up for large scale industry, sugar mein implement ho gayi hai, textile mein aa rahi hai, steel and cement, how do you see this impacting corporate lending? And in your view, in the banking sector view, what do you perceive as the medium to long term impact of this ایکشن کین؟ جی ہاں پر میرے ذہن میں اس طرح کہ اٹ شیکس انویسٹر کانفیڈنس مے بی. I think up tak most of the points have already been covered. There's very few remaining, but the few questions that I did had are mostly regarding speed and ease of doing business. Isme, for example, I understand that textile sector is a high risk borrower, but for example, to be able to borrow, Danish. To be able to free up some funds, for example, میری LC کے against اگر پیمنٹ آنی ہے and وہ آنی ہے, say I've done an LC 100 days. جب میرا once my goods are on the vessel and I go to the bank to negotiate that LC, so I can free up my funds. For the bank, that is almost a guaranteed payment from the other side because مال تو چلا گیا اور وہ LC کے against ہے. But they're also very stingy on the LC negotiation limits. So even though میرا ایک secured مال, جی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, so I don't know if that's under the state bank's purview or private bank کی decision ہے. تو وہ even those limits are quite stingy, although that is quite a secured source کہ وہ آنا ہی ہے, اس میں I think risk کم ہے. But even وہ بھی نہیں increase ہوتی. Not BOP specific, I'm generally. Again, this might be more towards the state bank, but speed of doing business میں we often need to make quick decisions. یہ پارٹ آنا ہے, کوئی critical چیز import ہونی ہے اور اس کے against advance payment جانی ہے. اب وہ چیز مجھے, for example, if we want to run lean, we don't want to carry a lot of inventory, we want to be able to make quick decisions on. پھر بھی پھنس جاتے ہیں. But they still require, at least this is what my people tell me, that this approval میں ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. My first question is regarding the current account deficit figures that have come in. What is your view on it, and how do you think the country is going to manage it? You know, sir, currently in textiles globally, there is a lot of like new technology coming in for spinning, weaving, and all the processes. So some sort of technology upgradation fund that came in which is like a TERF for an LTTF hybrid, where on 10-year cycles we can reinvest جہاں پہ efficiency یا productivity آتی ہے. اچھا میں ذرا نا جو ابھی تک ہماری باتیں ہوئی نا ان پہ ذرا کوئکلی اس کو کور کر لوں. کوئی مطلب ہم سب سیم پیج میں ہیں, صرف ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کس طرح بہتر. کامران جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا اباؤٹ ہاؤ ٹو امپروو دا کریڈٹ ورتھینس, صرف ایک طریقہ ہے, وہ بیٹر انگیجمنٹ ہے اینڈ آنیسٹ انگیجمنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے اور آگے چل رہے تھے, اس زمانے میں بہت اچھی انگیجمنٹ ہوا کرتی تھی ہماری کسٹمر کے ساتھ. مجھے وہ کسٹمر کا بریک ڈاؤن لگتا ہے آج, اور وہ انگیجمنٹ جو ہے نا سر, وہ سی او کے لیول پہ نہیں ہوتی, وہ کارپوریٹ بینک ہیڈ, وہ آر ایم کے لیول پہ ہوتی ہے. جس طرح آپ آر ایم کو لے کے چلتے ہیں, نرچر کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں نا, دس از واٹ از لیکنگ ٹو مائی مائنڈ ناؤ واٹ یوز ٹو بی دا کیس 20 years ago when we started banking. Now وہ اگر آپ امپروو کر لیں گے نا
تو وہ خود جا کے آپ کا کیس بینک کے اندر لڑے گا بجائے اس کے کہ آپ لڑے، وہ لڑے گا. مجھے انویریبلی یاد ہے انجم صاحب کہ میاں عبداللہ اور میاں شکور بلا ناغا، میاں عبداللہ تھوڑی اس کے ساتھ وقفے کے ساتھ، میاں شکور ایوری سنگل ڈے یوز ٹو وزٹ امریکن ایکسپریس بینک when I was there. Every single day. This was the level of engagement that was there. I think that has been broken down between the industries. اگر آپ وہ اس کو امپروو کر لیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری جو آپ کے مسائل ہیں نا of them understanding you, پیکرا ریٹنگ ویٹنگ از سیکنڈری. دا پرائمری تھنگ از کہ آپ اس کے سامنے، میں نے خود 1993 میں صدیق سن سالڈ سیٹ کیا تھا طارق رفیع صاحب کے ساتھ ایڈ امریکن ایکسپریس، اور 1994 میں آرٹسٹک کیا تھا یعقوب صاحب کے ساتھ. آپ امریکن ایکسپریس میں تھے؟ جی. ندیم کرامت. ندیم واز مائی باس، انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا. He was my banker. رائٹ. تو یہ میں روز جا کے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، روز ان کا بزنس سمجھتا تھا، اور پھر میں آ کے لڑتا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ کریڈٹ اس طرح، اس کو یوں دیکھیے. ڈینم اس وقت 1992 میں ایک رپورٹ ورلڈ بینک نے دی تھی، اس نے کہا تھا ڈینم پاکستان میں فیزیبل نہیں ہے. 93 میں صدیق سر نے وہ لگا لیا، 94 میں آرٹسٹک نے لگا لیا. میں دونوں ڈینم کو لینے گیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں تو ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ دی ہوئی ہے. وی پروون دیم رانگ بٹ اونلی ود دا انگیجمنٹ ود ایٹ دیٹ لیول، ادروائز یو کانٹ. وہ انگیجمنٹ بریک ڈاؤن ہو گیا. اگر وہ انگیجمنٹ آپ بہتر کر لیں گے تو یو ول سی اے لاٹ آف امپروومنٹ. شیخ صاحب آپ نے فرمایا اباؤٹ دا اسپننگ سیکٹر کا کوئی کانٹا نہیں لگا ہوا، مگر اسپننگ سیکٹر کے اندر رسک ہیں، ولنریبلٹیز ہیں ابھی. اگر تو وہ ویلیو چین کا حصہ ہے جہاں پر وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، ادروائز اٹ از اے بٹ آف اے ہائی رسک ایریا، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم ذرا سا بھی ہائی رسک چیز ہوتی ہے نا تو ہم بھاگ جاتے ہیں اس سے. اب یہ انفارچونیٹلی ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. ہمیں تو اس وقت اس پہ چلنا ہے کہ ہم ویلیو ایڈٹ کی طرف جائیں اور ایکسپورٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس سے یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. سولر فائنینسنگ جو ہم ابھی اسکیم کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم سولر فائنینسنگ بھی ڈالیں گے. آپ نے سولر فائنینسنگ کی بات کی، سولر فائنینسنگ LTTF کے اندر ہم ڈلوا رہے ہیں. ابھی میں نے ریکمنڈیشن دے دی ہے ایز PBA ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ اس میں ڈلوا دیں. جو ایگزم والا معاملہ ہے وہ آپ سے یہ ٹیکل کر لیں گے، جی یہ بتا دیں گے. لیکن جو جہاں تک معاملہ ہے سولر کا، وہ ہم اس فیسلٹی میں بھی ڈال رہے ہیں جو ابھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں پرپوز گورنمنٹ آف پنجاب کو، اور ہم وہ میں نے اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا کہ LTFF میں بھی اس کو ڈال دیں. جی جی ویری مچ. ابھی CO بھی نیا آ گیا اس کا، ہم نے اس کو سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کی تھی. اس کو ایکسپلین کریں، اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دیں گے. اوپن اپ کریں ایگزم بینک کا کسی کو. جی جی وہ ایکچولی دے گو بائی اے بینک، سو آئی تھنک وہ ابھی بینکوں میں بھی لرننگ کرو چل رہا ہوگا. آپ کر لیں. اچھا جی، اس کے بعد جو آپ نے ٹیرف ریڈکشن کی بات کی ہمیشہ، ٹیرف ریڈکشن میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی وہ انڈسٹریز جو کمپیریٹیو ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں ٹیرف ریڈکشن کی امپورٹ پہ لا کے. یہ میرا آرگیومنٹ ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اکراس دا بورڈ سارے ٹیرف کم کر دیں. جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں، جو آج بھی آپ کی 70% پروڈکٹس جو ہیں ٹیکسٹائل کے اندر جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، آپ اس پہ تو ٹیرف کم کریں نا تاکہ آپ وہاں تو کمپیریٹیو ہوں. دس از واٹ مائی آرگیومنٹ از، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اب اس کو لوگوں نے اپنے حساب سے ٹویک کر کے اور ٹوسٹ کر کے ادھر لے گئے اور ادھر لے گئے. If you have to blame about this to somebody, that was me, and this was the idea behind it. میں نے کہا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. اس کو ٹویسٹ اینڈ ٹرن کر کے پہلے وہ آٹو انڈسٹری کو انہوں نے رگڑ دیا اس کے اندر. جو ٹو سم ایکسٹینٹ اتنا غلط نہیں ہے کیونکہ آٹو انڈسٹری جو ہے نا وہ بھی اس نے بھی انڈیجنائزیشن پہ کام نہیں کیا. Nevertheless, that wasn't the intention. Intention was all those sectors which could be competitive on the export side, ان کی انٹرمیڈری امپورٹ کی جو ٹیرف ہیں اس کو آپ ریشنلائز کریں. انجم صاحب آپ نے تو جو ساری باتیں کی ہیں وی آر آل ان اگریمنٹ ود دیٹ. اس میں تو مجھے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اب یہ سولرائزیشن والی باقی ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں. اسد صاحب آپ نے جو ایکسپورٹ میں مجھے اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے اس کو. ہاں یہ کر لو، ہاں میں کر لوں گا، تم بھی کر سکتے ہو. یہ آپ ایپٹما اسلام آباد کو لکھتے ہیں، ان کو کہیں کہ اس کی ساری ڈیٹیل لا کے دے دیں، وہ ہم لے لیتے ہیں. اینڈ دین ہاؤ وی کین اسٹرکچر سم تھنگ رضا صاحب کے ساتھ کام کر کے
ہم اس کو بنا لیتے ہیں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سر. وہ اس سے کوئی سپورٹ ہی نکل آئے, ممکن ہے کہ جس کو ہم آگے لے بنانا ہے اس کو ہم اس پہ ڈف ٹیل کر لیں, ممکن اسی پروگرام میں کر لیں ڈف ٹیل, یہ جو ہم گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ اس کو ہمیں کنٹری وائڈ کرنا پڑے گا, بڑھا دیں گے اس کو, کنٹری وائڈ کر دیں گے, ساری انڈسٹری کے لیے کھول دیں گے. ویل ڈو اٹ فار ایز PBA. اچھا, جو اسد صاحب فرما رہے تھے ایسٹ, مسئلہ یہ ہے اسد صاحب کہ وہ ریسٹرکشن ہے فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ آپ 5 ملین سے اوپر جو ہے نا وہ کلین لون نہیں دے سکتے. تو یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں, جتنا بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کا ہے, ریگولیٹری پر سے. بٹ سر یہ آپ یو ہیو انفلوئنس اوور اسٹیٹ بینک, یو کین. سر ہمارا تو ہمارے جو ریگولیٹر ہیں وہ ہمارے مائی باپ ہیں. ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے بھائی. نہیں ابھی آگے تو سنیں نا, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, یقین مانیں کسی سے نہیں ڈرتے. فیصل صاحب کا سوال, پہلے تو میں آسان والے کا جواب دے دیتا ہوں. سپر ٹیکس اور ٹیکسیشن ریفارم ہم سے زیادہ کون اس کو سپورٹ کرے گا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسیشن کا ان کو وہ بڑھانا چاہیے نیٹ, اور بینک جو انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے وہ 2 ہی سیکٹر ہیں, ایک بینکنگ ہے اور ایک آئل اینڈ گیس ہے. اتفاق سے دونوں سے میں وابستہ ہوں, اور دونوں میں آپ نے سپر ٹیکس میں اور ادروائز ٹیکس میں رگڑا ہوا ہے آپ نے. بینکنگ کنورژن کی ایک اسپیسیفک ڈیڈ لائن ہے which is 31st of December 2027. We are working in that direction, but there are lots of ifs and buts in the middle. کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو اس میں سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ فوراً ان سے تعلق تھا, ریلیشن شپ تھا. کورسپونڈنٹ بینکنگ کس طرح ہوگی ہینڈل, کس طرح کچھ اکاؤنٹنگ کی چیزیں وہ ہینڈل ہوں گی, کس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ لائٹ, یہ ابھی بھی سوال جو ہیں یہ اوپن ہینڈیڈ ہیں. نیور دا لیس بینکنگ انڈسٹری اسٹل ورکنگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ ہم اپنے تائیں ریڈی ہو جائے فار دا کنورژن بفور دا ڈیڈ لائن وچ از 31st of December 2027. مورگیج, نبیل صاحب, بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ دنیا میں مورگیج تقریباً 50-60% بینکوں کی لینڈنگ ہوتی ہے, ہماری جو ہے وہ 3% سے بھی کم ہے. دا ایشو از ناٹ, بائی دا وے میرا تو یہ بڑا پکا ایمان ہے, ایشو از ناٹ جسٹ وہ جو ہم ریپوزیشن لاس کی بات کرتے ہیں نا, فور کلوجر لا وغیرہ جو ہے نا, میرے حساب سے وہ ایشو نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس اس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی دے دیا کورٹ نے, بٹ وہ ایشو ہی نہیں ہے. وہ بینکس غلط کرتے ہیں کہ جا کے بار بار کہتے ہیں فور کلوجر لا از ناٹ اے پرابلم. آئی ٹیل یو وائی, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو لو کاسٹ. بڑے والے کے تو فور کلوجر لا جو ہے نا وہ ویسے ہی آپ کے پاس کورٹ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے سے گھر جا کے آپ گھسیں گے نا, یہاں ابھی ہم نے کیا ہوا ہے, وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر وہ کر دیا. یہ ہمارے ساتھ 3 کیسز میں ہوا ہے. جو چھوٹا والا ہے اس کو تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے نا. میں 15 لاکھ روپے کے لون کے لیے آپ خیال سے بینک آف پنجاب جا کے ریپوزیشن کرے گا, اس کی اتنی بیڈ مارکیٹنگ ہوگی کہ آپ کہیں گے یار بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وی ول نیور ڈو دیٹ. ویئر از دا ریئل ایشو؟ دا ریئل ایشو از آن 2 things. ون از آن دا انٹرسٹ ریٹس, بیکاز انٹرسٹ ریٹس اتنے زیادہ ہے. پرنسپل کیا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو منتھلی پے آؤٹ ہے اس کو میچ کرے گا. آج آپ کا جو رینٹ ریٹ ہے وہ 6-7% ہے, 5-6% ہے. یہاں پر آپ کا جو ریٹ بن جاتا ہے وہ 15% بن جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, چلیے ہم اس کو کیش, آپ انٹرسٹ کو چھوڑ دیجئے, ہم اس کو کیش فلو کی ٹرمز میں دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ٹینر اسٹریچ کرنا پڑے گا. آپ 15% بھی دینے کو تیار ہیں, مگر اگر ٹینر اسٹریچ ہو جاتا ہے تو وہ 15% کی جو کیش فلو کا امپیکٹ آئے گا نا وہ آپ کے 6% سے کم ہوگا. ہمارے پاس لانگ ٹرم فنڈنگ ہی اویلیبل نہیں ہے, ہمارے پاس ییلڈ کر بھی نہیں ہے 10 سال سے اوپر. تو دیر فار انٹل اینڈ انلیس دیٹ ایکو سسٹم از ڈیولپڈ ویئر لانگ ٹرم فنڈنگ از. اچھا, لانگ ٹرم فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ لانگ ٹرم فنڈنگ آتی ہے جب آپ کے پاس پینشن فنڈ اور پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا پینشن فنڈ تو انفنڈیڈ ہے, اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ فنڈنگ نہیں ہے اس میں. ٹکنگ ٹائم بم ہے. میں نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے, میرے اس کے اوپر پیپر بھی ہیں. میں تو یہ لڑ کے سب کو سمجھا کے اپنی پوری کمیونٹی کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم کس چکروں میں جا کے بار بار کہتے ہو فور کلوجر. میں نے اسے فائنانس منسٹر کو کہا, فائنانس منسٹر نے کہا یار فور کلوجر لا تو کرا دیا. میں نے کہا سر فور کلوجر لا یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, آپ پلیز ان کی بات نہ سنیں. فور کلوجر لا میں نے اسٹیٹ بینک گورنر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے صرف یہ فور کلوجر لا از ناٹ این ایشو. ایشو از دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو لانگ ٹرم فنڈنگ and we do not have the interest rates ki subsidy. Until unless you put the subsidy on the table, it will never work. So this is the reality of the mortgage financing. Achha ji.
اب آ جاتے ہیں ہم جناب اسماعیل کا خطرناک کوشچن تھا کہ اسماعیل میں نے تمہارا سوال تو یار لکھا تھا بٹ ریفریز کر دیں بتا دو یار. ہاں ریفریز. ہاں ہاں ہمارا اس میں ذرا مسئلہ دوسرا ہے. ہاں بینکس ہمیں اس سے زیادہ کمفرٹ ملے گا, ہمیں اس سے زیادہ کمفرٹ ملے گا. I mean, more of an economic view. Like, what do you see happening to corporate lending? How do you see it play? It will improve. It will improve. اس میں گرے ایریا ہوگا نا, اسٹاک کا, مقدم کا, وہ سارا وہ مل کا, وہ ساری This چیز. will surely improve. It will give us a lot of comfort. یہ اس سے اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہاں, ہم اور فار سیکورٹی آف اسٹاک, کیونکہ آج کل یہ اسٹاک کے مسئلے ہیں. اچھا جی, سمجھ گئے. دین اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہارون صاحب نے بات کی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی تو انڈر کنٹرول ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اصل پرابلم کہاں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا؟ وہ پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ آپ کا جو وہ ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, امپورٹ نہیں, اصل پرابلم آ رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو ڈرین ہے آپ کے انفلوز کے اوپر, وہ ہے گورنمنٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی موپنگ اپ آف لیکوڈیٹی. اس وقت سب سے بڑا بائر جو ہے نا وہ $8.1 بلین تو اسٹیٹ بینک نے خود خریدے. تو اگر تو وہ نہیں خریدتے ہی رہتے, یہ مومنٹم چلتا ہے, تو پھر تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو نہیں پڑے گا. لیکن اف دے ریمین ان دا مارکیٹ دین یو ول ہیو اے ہارڈ ٹائم, اسپیشلی ود دا ڈیمانڈ انکریزنگ فار دی ایلسیز. دیٹ از اے پرابلم. اسٹیٹ بینک کب یہ بند کرے گا؟ میں نے ابھی اس دن سائے میں بیٹھے تھے, یہاں بھی چلے گئے اٹھ کے, وہ کس دن بند کرے گا, کیونکہ وہ ہم یہ پریڈکٹ ہی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیوں, کس تھنکنگ. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ ہمارا $1.2 بلین آ جائے گا تو شاید ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا وہ بیک آف کریں. لیکن وہ غالباً کچھ آگے میچورٹیز آ رہی ہوں گی جس کو وہ جس کی وجہ سے وہ ڈالر بائی کر رہے. بٹ نیور دا لیس دیٹ از سم تھنگ وچ از اے بٹ آف unknown that we'll figure out with the due passage. Otherwise there is no issue. And the rupee, you are seeing stability for the next 6 I see stability there. I don't see any problem. اگر آپ اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی دا کاسٹ ریڈکشن ان دی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس؟ اچھا سر, وہ کاسٹ ریڈکشن تو معاملہ ہی دوسرا ہے نا. کاسٹ ریڈکشن کا معاملہ آپ کا ہے انرجی کا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے. تو انٹرسٹ ریٹ پہ آپ سبسڈی دیں, ایکسپورٹ کے لیے سبسڈی دیں. میں اسی آج جو آپ سے انگیجمنٹ ہو ہی رہی اس لیے چیز کے لیے, کس طرح ہم وہ سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے آپ کو دلوا کے دیتے ہیں. میرا تو انہی کے ساتھ تعلق ہے, میں کم از کم وہاں بات کر سکتا ہوں. میرا اسٹیٹ بینک سے تعلق ہے, مگر میں اسٹیٹ بینک کو بھی پرپوز کر رہا ہوں, اور وہ بھی کام کر رہے ہیں اس پہ, ایسی بات نہیں ہے. بہت کلوزلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دس. پرابلم یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو یہ سبسڈی وغیرہ سب بڑی مشکل ہو جاتی ہے, صوبے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے ابھی انڈین گورنمنٹ نے ریلیز کیے ہیں فنڈس ٹو دی انڈسٹری. سر ان کے اوپر تو تلوار نہیں ہے نا, یہی تو مشکل ہے. بس ہمارا نیور دا لیس. کمپٹیشن ان کے ساتھ ہے. بٹ سر میں آپ کو بتاؤں ایک بات, IMF وغیرہ کبھی انریزنیبل نہیں ہوتے. اگر آپ صحیح کیس بنا کے لے کے جائیں جس میں آپ کو ایکسپورٹ انکریز نظر آ رہی ہوگی, وہ کبھی نہیں آپ سے آبجیکٹ کرے. ایکسپورٹ انکریز تو نہیں ہو رہی نا, قصور ہمارا ہے نا سر, ہم بھی تو کیس نہیں بنا کے لے جائیں. آپ لوگ بنائیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہ صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی پرائز ہم آج آفر کریں پاکستان سے, جی, انڈیا بیٹھا ہوتا ہے 25 سینٹ کم پر کلو کی بات کر رہے ہیں. صحیح صحیح. دے آر 15% چیپر دین آئی ایگری ود. ہم کریں کیا؟ اچھا جی ہارون صاحب, جو آپ نے آخری والی چیز کی تھی, آئی ایم ویری کین آن دیٹ ون, جو ٹیکنالوجی اپ گریڈ کی آپ نے بات کی ہے, وہ ذرا آپ اگر ایسا صاحب بیٹھ کے اس کو انکلوڈ کروا دیں تو ہم وہ بھی اپنے فیسلٹی میں پرپوز کر دیتے ہیں, اینڈ وی ٹیک اٹ آن فرام دیئر. جی سر, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. وقت کس طرح گزرا ایپٹما میں, اکثر ایک ایک لمحہ پتہ لگتا ہے, ادھر تمہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ ٹائم کیسے گزرا. اینڈ وی کین کیپ گوئنگ آن, بٹ It's a compliment for me, but مجھے تو بڑا, میں looking forward to it کہ آپ کے ساتھ engagement ہوگی, ہم سب سے سیکھیں گے, اور بہت سیکھا. Very kind of you, vice versa. We also have a lot to learn, and I think یہ پہلی دفعہ ایپٹما میں ایک سٹنگ چیئرمین PBA آئے ہیں اپنی پوری ٹیم لے کے, پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی ایز پریزیڈنٹ آف بینک آف پنجاب. اس کا میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اینڈ آئی تھنک ہمارا سر ایک ریگولر انٹریکشن, اف ناٹ منتھلی کوارٹرلی, ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے دکھڑے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے ہرڈلس کچھ کم ہوئے شیئر کریں گے. ہمارے تو خود بڑی لمبی لائن ہے. I think on the schemes that they have, we can work with their team to prepare documentation for you. بالکل. اور ایک چیز ایسا کریں گے کہ جس طرح کوارٹرلی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ اب اگلی دفعہ اگر کراچی جاتے ہیں تو میں وہاں پر جو ہمارے CEO ہیں ان کے ساتھ ذرا سا
منیر کمال صاحب کے ساتھ, ان سے کہوں گا کہ اور وائڈر بینکوں کو بلا لیں. جو ای سی ہماری ہے نا, آپ اپنی ای سی لے جائیں, ان کی ای سی بیٹھ جائے تو وہاں آپ کو سارے بینک مل جائیں گے. وہاں 14 بینک ہے, اصل میں تو انڈسٹری ہے ہی 5-6 بینک. I think that will be wonderful. ہم اپنے کچھ کراچی کے ممبرس, کچھ پنجاب کے ممبرس, ان کو لے جا کے ابھی ہمارے الیکشن ہونے لگے 15 دسمبر کو, اس کے بعد ہماری نئی ای سی آ جائے گی 1 جنوری سے. 1 جنوری کے بعد نئی ای سی کے ساتھ وہ آپ کو وہاں تقریباً 10 تو کمرشل بینک مل جائیں گے, باقی ڈی ایف آئی بھی مل جائیں گے. ایک ہی جگہ پہ آپ کو سب لوگ مل جائیں گے. ہم آپ کی ای سی کی اور اس کی بریلینٹ آئیڈیا سر, بریلینٹ آئیڈیا. اگر میں الیکشن جیتا تو انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, چونکہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہے, تو سر ہم آپ کو ایسے بھی آئیڈیاز دیں گے جس سے آپ پنجاب میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کو روک کے واپس ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بیکاز ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں ونڈ کوریڈورز ہیں, کے پی میں بھی شاید ونڈ کوریڈورز ہیں, تو اب ہائیڈل بھی ہے. تو ہمارے پاس تو سر اتنا نہ کوئی ہائیڈل ہے ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس ونڈ کوریڈور ہے, ایکسیپٹ ہمارے پاس ونڈ کوریڈور ادھر کلر کا آ رہا ہے, وہ انف فلیٹ لینڈ نہیں ہے. ادھر راجن پور ایک ونڈ کوریڈور ہے, بٹ وہاں سے وایا ویلنگ لانا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاں آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کو انوالو کرنا پڑے گا. اینڈ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوزیشن دی ہے تو اس میں آپ لیڈ لے سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت کراچی میں مجھے اتنا پتہ ہے بہت ساری گروپس وہ سائٹ اور لانڈی سے نکل کے 1.5-2 ارب کی بند فیکٹری نوری آباد میں لے رہے ہیں اور $4-4 ملین کا وہ ونڈ لگا رہے ہیں, اینڈ ساتھ میں سولر بھی. تو ورچولی ان کی انرجی کاسٹ 1/3 ہونے والی ہے اوور دا نیکسٹ 2 to 5 year span. And again ادھر پنجاب will face the brunt of deindustrialization. So these are some challenges that bankers have to be ready as well. And with your position, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی اگر فائنینسنگ سپورٹ آپ کو چاہیے تو اس کو تو ہم انکارپوریٹ کر لیں گے اپنے پلان میں. بابر